آپ کو بتائیں قائد نون لیگ نواز شریف نے آج ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کیا. کہا وہ امپورٹڈ نہیں مقامی وزیر اعظم تھے، جبکہ دوسرا ناکام وزیر اعظم تھا. وہ جو وعدہ کرتے ہیں نبھاتے ہیں، وعدہ کر کے یو ٹرن نہیں لیتے. انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ہم ننکانہ صاحب کی تعمیر نو کریں گے. وعدہ رہا آپ کا میرا انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر وہ پورا کرتا ہے. پتہ ہے یہ نہیں پتہ ہے؟ اور ہم وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ نہیں وزیر اعظم تھا میں. وعدہ کر کے تو بھول جائے اور اس کے بعد یو ٹرن کرے. یو ٹرن پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے جا کے پھر ادھر واپس آنا. یہاں سے گئے پھر ادھر سے چکر لگا کے واپس آئے. کیا کرایا کچھ بھی نہیں. ملک و قوم کو تباہ کر دیا. اور یو ٹرن پہ یو ٹرن، دھوکے پہ دھوکہ، جھوٹ پہ جھوٹ. وہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمارا شیوا ہے کہ ننکانہ صاحب کے لوگوں سے سچ بولو اور پھر اپنے وعدے کو پورا کرو. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نہ نون لیگ اور نہ ہی پی ٹی آئی سے اتحاد کرے گی، بلکہ اپنی حکومت آزاد امیدواروں سے مل کر بنائے گی. سرگودا کی تحصیل بلوال میں جلسے سے خطاب میں بلاول نے پیشگوئی کی کہ شیر اپوزیشن میں بیٹھے گا، وہ حکومت بنا کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو اس جماعت کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے کارکنوں کے ساتھ، میرا دعا ہے کہ اس ملک میں کسی اور سیاسی کارکن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو. میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی رہے. میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کی بیٹیوں کو، اپنے مخالف کی بہنوں کو جیل میں ڈالوں. چوتھی بار لڑ رہا ہے، وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا. ہمارا دوسرا وعدہ جو ہر کوئی نقل کر رہا ہے آج کل، مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور ان کا تو عقل ہی نہیں ہے. اس تیر سے ہم شیر کا شکار کر کے حکومت اگر بننا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. یہ شیر والے قائد حزب اختلاف ہوں گے. ننکانہ صاحب میں نون لیگ کے جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے کسی کے خلاف سازش نہیں کی، مخالفین نے خود اپنے پیر پر کلہاڑا مارا. ان کا کہنا تھا مخالفین کہتے ہیں نواز شریف لاڈلا ہے. ہاں، نواز شریف لاڈلا ہے، مگر عوام کا لاڈلا ہے. یہاں مقبولیت کے بہت دعوے دار گھومے پھرتے تھے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، تو نواز شریف صاحب کو فاؤل پلے سے میدان سے باہر کر کے اکیلے وہ کہتے نا سنجیاں اونجان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کون سی مقبولیت. نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا، آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی آپ نے خود چلائی ہے. نواز شریف کا مقابلہ، میرا مقابلہ، آپ کا مقابلہ، مسلم لیگ نون کا مقابلہ، شیر کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ 20 روپے کی روٹی سے ہے. ہمارا مقابلہ کسی فرد سے نہیں، کسی جماعت سے، آپ کی خدا نخواستہ غریب کی کمر توڑ دینے والی مہنگائی سے. اور آج کل ایک اور بات بھی چلتی ہے کہ نواز شریف لاڈلا ہے. ہاں، مریم نواز شریف کہتی ہے نواز شریف لاڈلا ہے، لیکن نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے. صدر نون لیگ شہباز شریف نے آج لاہور میں مختلف شعبوں کے طلباء و طالبات اور نوجوانوں سے گفتگو کی. کہا 8 فروری کو بننے والی حکومت کو نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہوگا. اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے جامع پالیسی بنانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بلیو کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. wherever there is a will there is a way. 8 فروری کو الیکشنز ہیں، اس کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن 8 فروری کو اگر اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی جو پرائورٹی کیا ہوگی؟ پرائورٹی ہوگی امپاورمنٹ آف آر یوتھ. نوجوان نسل کو، ان کو اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار کرانا
اور ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ایجوکیشن پالیسی. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے that they are able to get a job, اور وہ وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی سنوار سکیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بونیر سے انتخابی مہم شروع کر دی. پی کے 26 بونیر کے علاقے گاگرا میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے. ان کی پارٹی نہ ڈیل کرے گی نہ جھکے گی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشانات میں کوئی کنفیوز ہو جائے گا، کسی نشان کی ضرورت نہیں ہے. ووٹ اگر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی دیتا ہے تو وہ تسبیح والے کے کہنے سے دیتا ہے. یہ تسبیح والے کا ووٹ ہے. عوام پارلیمان بنائے گی، عوام حکومت بنائے گی، عوام حکومت کرے گی. عوام جس کو چاہے منتخب کرے وہی پارلیمان ہوگا. حکومت اور پارلیمان ہماری کسی کے اشارے سے نہیں جائے گی. مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا منشور 27 جنوری کو آئے گا. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ میاں نواز شریف کی ہدایت ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید کا نوٹس نہ لیا جائے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے دعویٰ کیا کہ اگلی حکومت پی ڈی ایم طرز کی ہوگی. رہنما تحریک انصاف سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جو مرضی کر لیں، تحریک انصاف والے پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کی جماعت کا انتخابی منشور کب تک آ جائے گا؟ ہم نے 2 ماہ پہ محیط ایکسرسائز مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ 27 تاریخ کو وہ جامع دستاویز سامنے آ جائے گی. میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تلخیاں نہیں بڑھانی چاہیے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بلاول صاحب کا یہ جو غم و غصہ ہے یا جو ان کی تیر زنی ہے ہماری طرف، اس کا زیادہ نوٹس نہ لیا جائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ اکٹھے ہو گئے حکومت. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ نے اس کو 2-2.5 سال کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو آپ زرداری صاحب کو مائنس نہیں کر سکیں، پیپلز پارٹی کو مائنس نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے. بلاول صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومت میں آیا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دوں گا، تو اس بات سے پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی طرف نہیں جائے گا. وہ اس کے علاوہ بھی ہر کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ. وہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں. وہ کل والے جلسے میں تو شاید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اب ہم کو ووٹ دو. میرے خیال میں نہیں چلنی ہے، میں نہیں سمجھتا. یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. انہوں نے یہ بات جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب میں کہی. آرمی چیف نے کہا کہ افواج پاکستان ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم عدم تیار ہے، خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے دعویٰ کیا کہ ان کے خیال میں نون لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی ترجیح پیپلز پارٹی ہوگی اور پیپلز پارٹی کی ترجیح بھی پی ٹی آئی ہوگی. البتہ ترجمان پی ٹی آئی شعیب شاہین نے ندیم افضل چند کے اس دعوے کی تردید کر دی. کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ برابر ہیں. پی ٹی ایم حکومت میں دونوں نے پی ٹی آئی پر ظلم کیا. بلاول ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے ووٹر کو متوجہ کرنے کے لیے حق میں بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی امیدواروں کو بکاؤ قرار دے کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ نہ دیں. دونوں رہنماؤں کے تفصیلی انٹرویوز دیکھیے رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، پہلی سندھ پریمیئر لیگ کرکٹ کا آغاز کل سے ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پہلا میچ کراچی غازیز اور حیدرآباد بہادرز کے درمیان ہوگا. لیگ کے تمام میچز پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جیو سپر براہ راست نشر کرے گا. سندھ پریمیئر لیگ میں 6 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. افتتاحی میچ سے پہلے رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوگی جس میں مختلف فنکار اپنے فن کا جادو جگائیں گے. آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا. ایس پی ایل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری افتتاحی تقریب کی مہمان خصوصی ہوں گی. پہلے میچ میں کراچی غازی اور حیدرآباد بہادرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. 5 فروری تک جاری رہنے والے ایونٹ میں پاکستان کے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ سندھ کے مقامی کھلاڑی بھی شامل ہیں، جبکہ مصباح الحق، معین خان، عبدالرزاق جیسے مایہ پلیئرز مختلف ٹیموں کے کوچنگ اسٹاف کا حصہ ہیں. آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا منشور عوام دوست ہے. 8 فروری کو جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. دوستوں، بلاول بھٹو
हमारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। नारा लगाए वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। MQM पाकिस्तान के ज़ेर तमाम सुरजानी टाउन में रिक्शा रैली निकाली गई। रैली के शुरका से खिताब में सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा कि इन्हें 244 में मसाइल का अंबार है, ना गैस मिलती है ना बिजली, तो फिर टैक्स क्यों लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कराची का मंजरनामा बदलने वाला है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर और उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि वो इलेक्शन जीत कर हल्का NS97 को तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अपने हल्का इंतखाब नादलेवाला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हुमायूं अख्तर खान ने मामू कांजन बाजार के ताजरों से मुलाकात करके अपने मंशूर से आगाह किया। ताजिर बिरादरी ने हुमायूं अख्तर खान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि वो ऐसे मंसूबे शुरू करेंगे जिन्हें पिछले 50 साल से यहाँ सियासत करने वाले नहीं कर सकते। ये इलाका इंतहाई पसमानदा है जिसे देख कर दिल दुखी होता है। हम नेक नीयत लोग हैं, हम कमीशन और कब्जे की सियासत का सोच कर नहीं आए। मेरा मिशन है कि मैं आपके इलाके की हालत ठीक करूंगा। आपके जो बेशुमार मसाइल हैं, चाहे वो सड़कों के हों, स्कूलों के हों, गांव में डिस्पेंसरी के हों, साफ पानी के हों, गैस के हों, बिजली के हों, ये सारे के सारे मसाइल आपके लिए अब मैं हल करूंगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने 35 रुकनी वफ़द के साथ पाकिस्तान में दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर हाजिरी दी, माथा टेका और इबादत में शिरकत की है। वफ़द ने लंगर हॉल में पकवान भी खाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने उम्दा मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सिंध में रोंती कच्चे की पुलिस चौकी से वापसी पर 3 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। मगवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए उबाड़ो, डहर की खमड़ा और मीरपुर माथेलो थाने के एहलकारों को रोंती तलब कर लिया गया।